السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر موڑ پر رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ ماں کے گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام اپنے ماننے والوں کی رہبری نہ کرتا ہو، اپنے ماننے والوں کو گائیڈ نہ کرتا ہو، بلکہ ہر جگہ ہر موقع پر اسلام رہبری اپنے ماننے والوں کی کرتا ہے۔ جو اعمال انسان کرتا ہے اسلام اس کی فضیلتیں بھی بیان کرتا ہے، اگر وہ فضیلت والا ہو تو، ورنہ وعیدیں بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فضیلت والا عمل ہے اس عمل کے کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس بات کو سمجھیے آپ کہ اسلام نماز کی فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ وضو کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے تو وضو کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک فضیلت کا بیان کرنا اور اس عمل کا طریقہ بتانا ایک الگ چیز۔ تو اسی بنیاد پر علم کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک فضائل والا علم اور دوسرا مسائل والا علم۔ فضائل والا علم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، صدقہ دیں گے تو یہ ثواب ملے گا، زکوٰۃ دیں گے تو یہ ثواب ملے گا۔ تو جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کی فضیلتیں بیان کی جائیں گی فضائل والا علم میں۔ مسائل والا جو علم ہے اس علم کے ذریعے سے کام کی ترتیب اور طریقے کو بتایا جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ دونوں ہی علم کا مسلمان کو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ فضائل والا علم عمل پر ابھارتا ہے کہ بندے کو جب پتہ چلے گا کہ اشراق کی نماز پڑھنے پر حج و عمرے کا ثواب، تو بندہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی تمنا لے کر اشراق کی نماز پڑھنے والا بنے گا۔ بندے کو جب پتہ چلے گا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد کرنے سے کبھی فقر نہیں آتا، غریبی نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی، تو اس فضیلت کو پانے کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا۔ بندے کو جب پتہ چلے گا کہ جو کوئی سورہ ملک کی تلاوت رات میں سونے سے پہلے کرتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے، تو عذاب قبر سے محفوظ ہونے کے لیے یہ جو فضیلت ہے اس کے حصول کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا۔ غرض کے جو بھی اعمال ہیں، جب ان اعمال کی فضیلت بندے کو معلوم ہوگی تو پھر اس عمل کے کرنے کا شوق بڑھے گا اور اس عمل کو کرنے میں دل لگے گا۔ تو فضائل والا علم کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا علم مسائل کا علم ہے۔ مسائل کا علم یہ ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کس طرح پڑھیں گے، نماز کے لیے کیا فرائض ہیں، نماز کے لیے کیا شرائط ہیں، کب آپ کی نماز ہوگی کب نہیں ہوگی۔ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کی فضیلتیں آپ کے علم میں ہیں، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وضو میں فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کب آپ کا وضو باقی رہے گا، کب آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ تو جس طرح فضائل والا علم جاننا ضروری ہے، اسی طرح مسائل کا علم بھی ہونا، کم از کم ان چیزوں کے مسائل کا جو عمومی طور پر ہر مسلمان کو پیش آتے ہیں، ان مسائل کا علم تو ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ بلکہ یوں کہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، حدیث میں آئے کہ علم کو طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ علماء نے اس کی تفسیر میں یوں بتایا، اس کی تشریح میں یوں بتایا کہ اتنا علم تو حاصل کرنا ضروری ہے جتنے علم کے ذریعے ہم ارکان اسلام کو تو ادا کر سکیں۔ تو غرض عزیز دوستو،
فضائل والا علم جتنا اہمیت کا حامل ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مسائل والا علم بھی اہمیت کا حامل ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اگر کسی کو کسی عمل کی فضیلت معلوم نہ ہو اور وہ بندہ وہ عمل کر لے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کو وہ فضیلت عطا کر دیں گے۔ مثلا اگر کسی کو معلوم نہیں کہ اشراق کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، پھر بھی وہ بندہ اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اشراق کی نماز پڑھنے پر جو فضیلتیں ہیں اس کو دے دیں گے، اگرچہ کہ اس کو معلوم نہ ہو۔ لیکن اگر مسائل والا علم نہیں ہے اور بندہ مسائل کو جانے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے، تو پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عمل تو کر رہا ہے ثواب کی امید لے کر، لیکن وہ حقیقت میں گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا آپ روزے کو لے لیں، روزہ ایک اہم عبادت ہے اسلام میں، بہت ساری فضیلتیں اسلام نے بیان کی روزے کے متعلق۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ کر کہ روزہ رمضان میں تو ہر کوئی رکھتا ہے، اس میں کیا کمال ہے، میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، جس دن سارے لوگ کھا رہے ہوں گے، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عید کے دن روزہ رکھوں گا۔ اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا روزہ رکھنا حرام کہلائے گا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اگر اس کا علم آپ کو نہیں ہے تو اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے بتایا کہ کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو بہرحال دوستو، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر علم کے بغیر کوئی عمل کرتا ہے تو بجائے ثواب کے گناہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے عید کے دن روزہ رکھ لیا، یا جیسے مکروہ وقت میں کسی نے نماز شروع کر دی۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، فضائل والا علم تو مسلمان جان رہے ہیں کہ بھائی یہ عمل کرنے پر کیا فضیلت ملے گی، یہ عمل پر کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا، اس طرح کا علم تو مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے۔ لیکن مسائل والا علم جو کہ عمل کے قبولیت اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اس سے مسلمانوں کو دور رہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی معلوم نہیں ہیں، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل۔ حالانکہ وضو، غسل، نماز تو ہر مسلمان کے ساتھ ہر دن پیش آنے والے واقعات ہیں کہ ہر دن وضو کرنا پڑے گا، ہر دن نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن ان چیزوں کے مسائل بھی اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جس پروگرام کے ذریعے ہر دن 2 یا 3 مسائل یا ایک مسئلہ موقع جیسا ہے، موقع کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، ایک ایسا ویڈیو کلپ جس میں 2 یا 3 مسائل ایسے بیان کیے جائیں جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہو اور ہر دن ان مسائل سے مسلمان کا واسطہ پڑتا ہو۔ تو اس امید سے کہ آپ حضرات استقامت کی میرے لیے دعا کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے، اس امید سے یہ سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہر دن آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا ویڈیو پیش کیا جائے گا جس میں 2 یا 3 مسئلے ایسے بیان کیے جائیں گے جو کہ موقع کے اعتبار سے ہوں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ اگلے دن جو ویڈیو بنے گا اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے اور میرے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو چلیے آج سے ہی اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، سوال آپ سمجھیے، اس لیے کہ سوال کو سمجھنا آدھا جواب ہوتا ہے۔
سوال آپ سمجھیے پہلے۔ آج ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ مسجد جاتا ہے تیار ہو کر، اب اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے یا صرف غسل کر کے نماز پڑھنا کافی ہے؟ سوال اور ایک بار پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ غسل کیا، اب چاہے وہ جمعہ کے دن کر رہا ہو یا دوسرے کسی بھی دن کر رہا ہو، غسل کرنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز کے لیے چلا گیا۔ اب جب وہ نماز کے لیے جائے گا تو نماز کے لیے تو وضو کرنا شرط ہے، تو اب اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا یا جو غسل کیا تھا وہی غسل نماز کے لیے کافی ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ عزیز دوستو، اس کا جواب آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب بھی سمجھ جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں کو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کے فرائض اور اس کی فضیلت کے عنوان پر میں ایک ویڈیو کلپ بنایا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے ہیں تو اوپر آئے بٹن میں وہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، وضو میں جو چیزیں فرض اور ضروری ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا فرض تو چہرے کا دھونا ہے، سر کے بال سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، تو پورے چہرے کو دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ وضو میں 4 فرض ہیں، اگر اتنا کوئی کر لیا تو اس کا وضو ہو گیا۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ غسل کرتا ہے، غسل میں پورے بدن کو دھونا ضروری ہے۔ جب پورا بدن دھو لیا گیا تو اس میں سر کا مسح بھی ہو گیا، چہرہ بھی دھل گیا، اور ہاتھ بھی کوہنیوں سمیت دھل گئے، پیر بھی ٹخنوں سمیت دھل گئے۔ تو جب غسل میں پورا بدن کو دھویا جاتا ہے تو اس میں وضو کے جو پارٹس اور جو اعضاء ہیں ان اعضاء کو بھی دھو لیا جاتا ہے۔ تو جب ان اعضاء کو دھو لیا گیا تو غسل کے ساتھ وضو بھی ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں یہ بات، غسل جب بندہ کرتا ہے تو اس کا آٹومیٹک خود بخود وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اب غسل کرنے کے بعد بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز فوری طور پر پڑھ سکتا ہے، یعنی جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے اس وقت تک وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، غسل کے بعد تلاوت بھی کر سکتا ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مطلب جو بھی اعمال، جن اعمال میں وضو شرط ہے وہ تمام اعمال وہ کر سکتا ہے صرف غسل کرنے کے بعد، یعنی الگ سے وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اب آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے غسل کیا ہے، وضو کی نیت نہیں کی تھی ہم نے، یعنی جب آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کرتے ہوئے آپ نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو عزیز دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غسل میں وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نیت کیے بغیر بھی یہ 3 اعضاء دھو لیا، چہرہ، ہاتھ، پیر اور سر کا مسح کر لیا، وضو کی نیت نہیں کیا تھا، تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ وضو کی نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیت کرے بغیر بھی اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ غسل کی نیت سے غسل کر لیا، وضو کی نیت اگرچہ اس نے نہ کی ہو تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اور وہ اس غسل سے پوری عبادتیں کر سکتا ہے، نماز، تلاوت، جو بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایک اور بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چونکہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، اسی لیے بندہ ایک وضو سے کئی عبادتیں بھی ادا کر سکتا ہے۔
مثلاً قرآن کی تلاوت کی نیت کر کے وضو کیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ نیت شرط نہیں ہے وضو میں۔ اگر نیت شرط ہوتی تو پھر قرآن کی تلاوت کے لیے جو وضو کیا تھا وہ قرآن کے لیے ہو جاتا، پھر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کیے ہیں تو اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کی ہے اور آپ کا وضو باقی ہے تو آپ اسی وضو سے مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز کے لیے آپ نے وضو کی تھی، آپ اسی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز۔ تو غرض ایک وضو سے کئی عبادات آپ ادا کر سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے، انشاءاللہ آپ کا جواب جلد یا بدیر دے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوں گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔